بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 103 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں الباحث عن حتفہ بزلفہ، اس کا مطلب یہ ہے اپنے کھر سے اپنی موت تلاش کرنے والا۔ الباحث عن حتفہ بزلفہ، اپنے کھر سے اپنی موت کو تلاش کرنے والا۔ کان رجل من اہل الکوفۃ قد بلغہ عن رجل من اہل السلطان، کوفہ میں سے ایک شخص کو بادشاہ کے متعلقین میں سے ایک شخص کی جانب سے یہ اطلاع ملی انہ یعرض لہ زیعۃ بواسطۃ فی مغرم، کہ وہ اس شخص کو اپنی وہ زمین برائے فروخت پیش کر رہا تھا جو مقام واسط میں ہے، فی مغرم، اس تاوان کے بدلے میں، لزمہ للخلیفۃ، جو خلیفہ کا اس پر لازم ہے۔ فحمل وکیلا لہ علی بغل واطرع لہ خرجا بدنانیر، چنانچہ اس نے اپنے ایک وکیل ایک خچر پر روانہ کیا اور اس کے لیے ایک خرجین اشرفیوں سے بھر دیا۔ وقال لہ، اور اس سے کہا، اذهب الی واسط، کہ تم مقام واسط جاؤ، فاشتری لی هذه الزیعۃ المعروضۃ، اور میرے لیے اس پیش کردہ زمین کو خرید لو۔ فإن کفاک ما فی هذا الخرج، تو اگر تمہارے لیے وہ دینار کافی ہو جائیں جو اس خرج اور تھیلے میں ہے تو فبہا، ٹھیک، وَإِلَّا فَاكْتُبْ إِلَيَّ أُمِدُّكَ بِالْمَالِ، ورنہ تم میرے پاس خط لکھنا میں مال سے تمہاری مدد کروں گا۔ فَخَرَجَ، چنانچہ وہ نکلا، فَلَمَّا أَسْحَرَ مِنَ الْبُيُوتِ، تو جب وہ آبادی سے باہر صحرا میں پہنچا، لَحِقَ بِهِ أَعْرَابِيٌّ رَاكِبٌ عَلَى حِمَارٍ، تو ایک اعرابی گدھے پر سوار اس سے آ ملا، مَعَهُ قَوْسٌ وَكِنَانَةٌ، جس کے پاس کمان اور ترکش تھا۔ فقال لہ، تو اس عرابی نے وکیل سے کہا، الی این تتوجہ، کس طرف کا رخ ہے؟ فقال الی واسط، تو اس وکیل نے کہا واسط کی طرف۔ قال فہل لک فی الصحبہ، عرابی نے کہا تو کیا ساتھ رہنے کی تمہاری خواہش ہے؟ قال نعم، تو اس آدمی نے کہا وکیل نے کہ جی ہاں۔ فسارا، تو وہ دونوں چلے، حتی فوزا، یہاں تک کہ صحرا طے کر لیا۔ فعنت لہما ظباء، تو ان دونوں کے سامنے کچھ ہرنیاں ظاہر ہوئی۔ فقال الاعرابی ای هذه الظباء احب الیک، تو عرابی نے وکیل سے کہا تجھے ان ہرنیوں میں سے کون سی پسند ہے؟ المتقدم منها ام المتاخر، ان میں سے اگلی یا پچھلی؟ فازکیہ لک، تاکہ میں اس کو تیرے لیے ذبح کروں۔ قال لہ، تو وکیل نے اس سے کہا المتقدم، اگلی۔ فرماہ، تو اس نے اس پر تیر چلایا، فخرمہ بالسہم، اور ناک کی درمیانی ہڈی کو تیر کے ذریعے سے پھاڑ ڈالا۔ فاشتویا واکلا، پھر ان دونوں نے اسے بھونا اور کھایا۔ فاغتبط الرجل بصحبۃ الاعرابی، تو اس شخص یعنی وکیل کو اعرابی کی صحبت سے خوشی ہوئی، رشک کرنے لگا۔ ثم عن له زفۃ قطع، پھر قطع پرندوں کا ایک گروہ اس کے سامنے آیا۔ فقال ایھا ترید، تو دیہاتی نے کہا ان میں سے کسے چاہتے ہو، یعنی کون سا تمہیں پسند ہے کہ تمہارے لیے شکار کروں؟ فاسرعھا لک، سو میں اسے بھی تیرے لیے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ فاشار الی واحدۃ منھا، تو اس نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ فرماہا، تو دیہاتی نے اس پر بھی تیر چلایا۔ فاقصدھا، اور اس کا قصد کر دیا، اسے ڈھیر کر دیا اور مار دیا۔ ثم اشتویا، پھر دونوں نے بھونا، واکلا، اور کھایا۔ فلما انقضى طعامہما، پھر جب ان دونوں کا کھانا ختم ہو گیا، فوق لہ الاعرابی سہما، تو اعرابی نے اس پر تیر تانا۔ ثم قال، اور پھر اس سے کہا، این ترید ان اصیبک، تو کس جگہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اوپر وار کروں؟ فقال لہ، تو اس شخص نے اعرابی سے کہا،
اتق اللہ، اللہ سے ڈر، واحفظ زمام الصحبت، اور حق کے صحبت کی حفاظت کر۔ قال لا بد منہ، عرابی نے کہا یہ تو ضرور ہوگا۔ قال، تو اس شخص نے کہا یعنی وکیل نے، اتق اللہ ربک، اس اللہ سے ڈر جو تیرا پروردگار ہے، وَاسْتَبْقِنِي دُونَكَ الْبَغْلَ وَالْخُرْجَ، مجھے چھوڑ دے اور خچر اور خرجین یہ لے لے، یعنی دراہم و دنانیر سے بھرے ہوئے جو تھیلے تھے وہ اور خچر لے لے اور مجھے زندہ چھوڑ دے۔ فَإِنَّهُ مُطْرَعٌ مَالًا، کیونکہ وہ مال سے بھرا ہوا ہے۔ قال فخلع ثيابك، تو اس عرابی نے کہا تو تو اپنے کپڑے بھی اتار دے۔ فانسلخ من ثيابه ثوبا ثوبا، تو اس نے اپنا ایک ایک کپڑا نکال دیا، اتار دیا، حتی بقی مجردا، یہاں تک کہ وہ ننگا ہو گیا۔ قال له اخلع امواقك، دیہاتی نے اس سے کہا کہ اپنے موزے بھی اتار دے۔ وكان لابسا خفين، اور وہ موزے پہنے ہوئے تھا۔ فقال له، تو اس وکیل نے اس سے کہا اتق اللہ فی، میرے بارے میں اللہ سے ڈر، ودع لی الخفین، اور میرے دونوں موزے میرے لیے چھوڑ دے، اتبلغ بها من الحر، کہ میں اس کے ذریعے گرمی سے بچاؤ کر لوں گا۔ فإن الرمزاء تحرق قدمی، اس لیے کہ گرمی میرے پاؤں کو جلا دے گی۔ قال لا بد منہ، تو اس عرابی نے کہا یہ تو ضروری ہے، یہ ضرور اتارنے ہوں گے۔ قال فدونک الخف، اس نے کہا تو موزے بھی لے لے، تو اس نے اسے نکالا۔ فلما تناول الخف، تو جب اس نے موزے اتارنے شروع کیے، ذکر الرجل خنجرا کان معه فی الخف، تو وکیل کو اپنا وہ خنجر یاد آ گیا جو اس کے پاس موزے میں تھا۔ فاستخرجہ، چنانچہ اس نے اس خنجر کو نکالا۔ ثم ضرب به صدرہ، اور پھر اس سے دیہاتی کے سینے پر مارا۔ فشقہ الی عانتہ، اور اسے اس کے ناف تک پھاڑ ڈالا، ناف تک چیر دیا، پھاڑ ڈالا۔ وقال له، اور اس سے کہا الاستقصاء خرقۃ، استقصاء بذل الجہد، کہ تمام تر کوشش حماقت تھی۔ فذهبت مثلا، تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ ضرب المثل بن گیا۔ وَكَانَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ مِنْ رُمَاةِ الْحَدَقِ، اور یہ دیہاتی بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ حل لغات، الباحث بحث یبحث بحثا فی الارض صلہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے کھودنا، مٹی کے نیچے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ حتفی، حتف موت کو کہتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے یقال مات حتف انفہ، وہ اپنی طبعی موت مرا، جیسا کہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے وما مات منا سید حتف انفہ ولا طل منا حیث کان قتیل، یعنی ہمارا کوئی سردار بچھونے پر پڑ کر نہیں مرا بلکہ جو مرا سو لڑائی میں مرا، اور ہمارا کوئی ایسا مقتول نہیں جس کا قصاص نہ لیا گیا ہو۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے، دور جاہلیت کے شاعر سموال کی طرف منسوب ہے، جس کا انتقال بعثت سے قبل ہی ہو چکا تھا، اس لیے بعض اصحاب نے کہا ہے شعر کی نسبت سموال کی طرف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ کے موجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، متلفظ اول حضور علیہ السلام ہے، جبکہ دور جاہلیت کے اندر ہی یہ شاعر فوت ہو گیا تھا۔ واللہ اعلم۔ حتفن اس کی جمع حتوفن آتی ہے، زلفن اس کی جمع ازلافن آتی ہے، کھر ناخن یا پھٹے ہوئے کھر۔ الباحث عن حتفہ بزلفہ، یہ ایک مثل مشہور ہے، ضرب المثل ہے، کہ ایک شخص کو ایک بکری ملی، اس نے بکری کو ذبح کرنا چاہا، اس کے پاس چھری وغیرہ نہ تھی، بکری نے زمین پر کھر مارنا شروع کیا تو زمین سے ایک چھری برآمد ہوئی، اس نے چھری اٹھا کر بکری کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہر اس شخص کے لیے کہاوت ہو گئی جو اپنی ہلاکت، اپنی بربادی کا سامان خود پیدا کرے۔ ضیعتن زمین، مغرم تاوان، اس کی جمع مغارم آتی ہے، غرم یغرم غرمن قرض وغیرہ ادا کرنا۔
بغل اس کی جمع بغال آتی ہے خچر، وَأَتْرَعَ أَتْرَعُ الْإِنَاءَ يُتْرَعُ إِتْرَاعًا باب افعال سے بھرنا پر کرنا، خرجن اس کی جمع خرجتن آتی ہے خرجین تھیلا یا بیگ، زیعتن زمین اس کی جمع زیعاتن آتی ہے، امدو کا امد احدم بشیء یمد امدادن کسی کی کسی چیز سے مدد کرنا، فلما اسحر اسحر یسحر اسحارا جنگل کی طرف جانا، جنگل میں چلا جانا، کنانا اس کی جمع کنائنو آتی ہے تیر دان یا ترکش، فوزا فوزا بِإِبِلِهِ یفوز تفویزا اونٹوں کے ساتھ جنگل طے کرنا، فعنت عن یعن عنن باب ضرب یضرب سے ظاہر ہونا، فأزکیہ زکا یزکی تزکیتا و زکاتا ذبح کرنا، فخرمہ خرم یخرم خرمن ناک کی درمیانی ہڈی پھاڑنا سوراخ کرنا، فاغتبط اغتبط بشیء یغتبط اغتباطا کسی چیز سے خوش ہونا، فاشتویا اشتوا یشتوی اشتواء بھوننا، زفتن گروہ، قطع ایک پرندہ ہے جس کو سنگ خوارش کہتے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں، فاسرعها اسرع یسرع اسراعا باب افعال سے زمین پر گرا دینا، فاقصدها اقصد یقصد اقصادا ٹھیک سے نشانے پر نیزہ مارنا، فوق السہم یفوق تفویقا سوفار لگانا تیر مارنا، زمام الصحبت زمام حق واجب حرمت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع عظمتن آتی ہے، مطرحن بھرا ہوا، انسلخ ینسلخ انسلاخا کھینچ کر نکالنا، امواق کا امواقن یہ موقن کی جمع ہے موٹا موزہ جو باریک موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے، رمزہ گرمی کی تیزی تیز دھوپ، رمز النہار یرمز رمزن دن کا سخت ہونا، خنجرن دن کا سخت گرم ہونا، اس کی جمع خناجر آتی ہے بڑی چھری، الاستقصاء استقصا یستقصی استقصاء باب استفعال تہ تک پہنچنا، عانتی ہی عانا منہ زیر ناف، خرقتن رائے کی کمزوری نادانی، خرق یخرق خراقتن باب کرم یکرم سے بے وقوف ہونا، رمات رامی کی جمع ہے تیر انداز تیر مارنے والا، الحدق حدقن اس کی واحد حدقتن آتی ہے آنکھ کی سیاہی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم رمات الحدق وہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، یہاں اس سے مراد ماہر تیر انداز ہے، زیعتن بواسطن زیعتن موصوف ہے اور بواسط کائنتن کے متعلق ہو کر صفت ہے، اور نصب یارزو کا مفعول ہونے کی وجہ سے ہے، فَإِن كَفَاكَ یہ جملہ شرط ہے اور جزا محذوف ہے، ایہا تریدو کا مفعول مقدم ہے، وضاحت الباحث عن حتفہ بزلفہ اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے اپنے پیر سے اپنی موت تلاش کرنے والا، یہ ایک کہاوت ہے اور ضرب المثل ہے، جیسا کہ شروع میں بھی بتلایا گیا کہ ایک صاحب کو ایک بکری ملی، اس کو ذبح کرنا چاہا مگر اس کے پاس چھری نہیں تھی، جس کی وجہ سے ارادہ ملتوی کر دیا، بکری اپنی عادت کے مطابق اپنے کھر سے زمین کو ریدنے لگی، اتفاق سے زمین میں ایک چھری نکل آئی تو اسی چھری سے شخص نے بکری کو ذبح کر دیا، اسی وقت سے یہ مثل مشہور ہو گئی ہے۔ تو گویا اس کو ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرے۔ درس مذکور میں اس کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ دیہاتی نے اپنی نادانی سے اس وکیل کا سب کچھ چھیننا چاہا، حتیٰ کہ وہ موزے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس سے وہ گرمی کا بچاؤ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے جو خنجر اپنے موزے کے نیچے چھپا رکھا تھا اسی سے اس دیہاتی کا کام تمام کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس دیہاتی نے سب کچھ اتروا کر اپنے لیے موت کا سامان فراہم کیا، تو گویا کہ اس نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی۔ تو پھر اسی کے ساتھ یہ مثل مشہور ہوئی
الباحث عن حتفه بظلفه کہ اپنے ہی کھر سے اپنی موت کا سامان کرنے والا